الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 5 جنوری بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 852 سے لے کر 855 تک جاری رہے گا۔ دعا فرما دیجئے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب ہے جی، باب من کنا رجلا بشیء هو فیہ او باحدہم، کہ جو کسی آدمی کی ایسی چیز کے ساتھ کنیت رکھے جو اس میں یا ان کی قوم میں کسی میں ہو۔ یہ ہے حدیث نمبر 852۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنی ابو حازم عن سہل بن سعد ان كانت احب اسماء علی رضی اللہ تعالی عنہ الیہ لابو تراب۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ادھر والے ساتھی قریب قریب آ جائے نا یار، یہ ہلکا بنانا سنت ہے۔ نمبردار صاحب آگے آ جاؤ، جزاک اللہ، آج تو بڑے دنوں بعد آئے ہو ماشاءاللہ۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں سے محبوب ترین نام ابو تراب تھا، سب سے پیارا نام آپ کو جو پسند تھا۔ ویسے تو آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، مگر یہ ابو تراب بھی آپ کا لقب پڑا، آپ کی کنیت پڑی، کیوں؟ یہ ابھی بیان ہو جاتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، کہ جب کوئی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا نا ابو تراب، تو آپ بڑے ہی خوش ہو جاتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھائی کسی نے مجھے ابو تراب کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے لقبوں سے خوش ہونا جائز ہے، نہیں سمجھے؟ اپنے لقبوں سے خوش ہونا جائز ہے۔ تو حضرت علی پاک بڑے خوش ہوتے تھے۔ وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں خوش ہوتے تھے؟ کہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ وجہ کیا ہوئی؟ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ، ایک دن یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔ یہ سن لیں، غاضب فاطمہ تھا، یہ الفاظ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ راوی کا قول ہے ابن شہاب کا کہ سیدہ فاطمہ نے جب باغ فتح مانگا اور حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے حدیث سنا دی، تو راوی کہتا ہے کہ پھر سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی اور ناراض ہو گئی اور دوبارہ اس بارے میں کبھی کلام نہیں کیا۔ تو یہاں جناب دشمنان صحابہ نے تو کسے گھڑ لیے، پورا مسلک کھڑا کر لیا۔ او جی سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی، تو حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الفاطمۃ بدعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور یہ فٹ کرتے ہیں جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، حالانکہ یہ وہاں نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا الفاطمۃ بدعۃ منی، یہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا، اسی وجہ سے کہ حضرت علی بھی ناراض تھے اور سیدہ فاطمہ بھی ناراض تھی آپس میں۔ وجہ کیا بنی کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں گا، دوسرا نکاح جائز تھا اور کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ تو اس پر سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی اور سیدہ فاطمہ نے بات نہیں کی، بات کرنی چھوڑ دی۔ کہیں خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ کہاں ہے علی، پر یہ نہیں پوچھا کہ کہاں علی، فرمایا کہاں ہے میرے چچا کا بیٹا. تو یاد کروایا فاطمہ کو کہ صرف تیرے خامد نہیں ہے، وہ میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے. تو کہاں ہے علی؟ انہوں نے کہا جی باہر گئے ہوئے ہیں. تو جب سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اب اس پر حضور نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری شادی حرام ہے یا منع ہے، پر ایک چھت کے نیچے میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. اس موقع پر پھر آپ نے فرمایا تھا الفاطمۃ بدعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا ہے. تو یہ اس موقع پر مولا علی کو فرمایا. اور یار لوگ کہاں کہاں فٹ کیے پھرتے ہیں، یہ تو ایک اسپیسیفک واقعہ تھا. تو پھر حضرت علی پاک نے ارادہ ترک کر دیا، اور جب تک سیدہ فاطمہ بقید حیات رہیں مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جب وہ پردہ کر گئیں تو پھر تو آپ نے فرمایا نکاح، اور اولاد بھی ہوئی کافی ساری. تو بہرحال یہ واقعہ تھا. تو جب گھر سے سرکار باہر تشریف لائے تو فخرجا، جب حضور گھر سے باہر نکلے مولا علی کے گھر سے، سیدہ فاطمہ کے گھر سے، تو فاستجا الی الجدار الی المسجد، تو مسجد کی دیوار کے ساتھ مٹی پر مولا علی لیٹے ہوئے تھے. اور وجاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے. فقال ہوا مستجع فی الجدار فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد امتلا ظہرہ ترابا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آئے اور وہ دیوار کے پاس سوئے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مولا علی کی کمر پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح التراب عن ظہرہ، تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی کی کمر مبارک سے مٹی جھاڑنا شروع کر دی. یقیناً ان کی کمر ایسے ٹیڑھی تھی، حضور نے وہ ہاتھ سے صاف کی، اور ساتھ ہی فرمایا یقول اجلس ابا تراب، اور بخاری میں ہے قم یا ابا تراب، اٹھ ہے ابو تراب، اور یہاں ہے اجلس ابا تراب، اے ابو تراب بیٹھ جا. وہ لیٹے ہوئے تھے نا، اے ابو تراب بیٹھ جا. تو اس موقع پر یہ ابو تراب کنیت دی. اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ کنیت صرف بیٹے پر نہیں ہوتی، کیونکہ مٹی کا باپ تو مانا نہیں نہ بنے گا، بنے گا مٹی والا. ایک ملا سے میری بات ہوئی، اندر اس کے گڑبڑ تھی، اندر سے شیعہ تھا، اوپر لیبل اہل سنت کا تھا. تو میں نے اس کو کہا ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ لیبل اہل سنت کا تھا، تو کہنے لگا اس کا معنی ہے مٹی کا مالک. میں کہا مٹی کا مالک؟ کوئی اس مٹی میں سونا تھا؟ کہنے لگا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ساری زمینوں کا مالک علی ہے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بانمتی نے کیسا کنبہ جوڑا. میں نے کہا پھر تو ابو الارضین آنا چاہیے تھے نا، کہ زمینوں کا باپ. یا تو ابو تراب ہے مٹی کا باپ. اور کہتا باپ، میں نے کہا باپ تو تیرے لیے کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو مانا ہے مٹی والا، مٹی پہ سونے والا، یہ ہمارے ہاں مانا ہے جی. ان کے ہاں یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا ابو تراب، لہذا اور ساری زمینہ دا مالک کلا علی ہے. استغفر اللہ العظیم. میں نے کہا پتہ نہیں پھر شرک اور مشرک کون ہوتے ہیں. آگے ہے جی بابو کیف المشی مع الکبراء و اہل الفضل. یہ باب ہے کہ اکابرین اور اہل فضیلت لوگوں کے ساتھ کیسے چلا جائے، اس کا بیان ہے. حدیث سنیے جی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نخل لنا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے، اور پھر کیا کہا کہ نخل ابی طلحہ، پھر حضور ابو طلحہ کے کھجوروں کے باغ میں بھی تشریف لے گئے. اور کس لیے گئے؟ تبرز لحاجتہ، اپنی قضاء حاجت کے لیے باغ کے اندر دور تشریف لے جا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ بلال یمشی وراءہ، پیچھے پیچھے حضرت بلال بھی چل پڑے.
پیچھے پیچھے حضرت بلال بھی چل پڑے. اب حضرت بلال کیوں چلے؟ حضرت بلال اس لیے چلے کہ سرکار کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں فوری کام آ جاؤں گا. چنانچہ یہ پیچھے چل پڑے. یکرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمشی الی جنبہ، مگر یہ ہوا کہ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف چل رہے تھے، برابر بولو نہیں تھے، برابر نہیں تھے. آج یہ برابری والا بڑا مسئلہ ہے. چلنے میں بھی آداب ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جس عالم دین کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، سڑکاں وچ بھی اون دے پیچھے رہنا چاہیے، اون دے اگے نہیں ہونا چاہیے. صحابہ جا رہے ہیں اور ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے آگے جا رہے تھے، حضور نے ان کو ڈانٹ پلائی، فرمایا ابو بکر کے بھی آگے چل رہے تو پیچھے ہو. یہ سورج جب سے طلوع ہوا ہے اس نے ابو بکر سے اعلیٰ ہستی کوئی نہیں دیکھی. ہائے ہائے ہائے، یہ کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو میرے صدیق اکبر سے اعلیٰ ہو. ایک حدیث میں حضرت عمر کا بھی ساتھ ذکر ہے. تو یہ آداب ہے بھائیو. یہ تو نہیں ہے بھی مولوی ماشاءاللہ ان چل رہے ہیں جو بکری دا لیڑا پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور مقتدی صاحب اگے اگے چل رہے ہیں. پتہ چلا کہ صرف نماز وچ مجبور ہے کہ ہاتھ بننے نے، جدو ہاتھ کھل جان تو پھر کون مولوی تے کون مقتدی. نہیں، آداب ہیں. یہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ان یمشی الی جنبہ، وہ سائیڈ پہ چل رہے تھے کہ سرکار کے ساتھ چلنے میں کہیں برابری نہ ہو جائے. اور آگے سنیے، فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر فقام، ایک قبر آئی وہ باغ کے قریب یا باغ کے اندر، تو سرکار اس پر کھڑے ہو گئے. حتیٰ تم الیہ بلال، حتیٰ کہ بلال بھی حضور تک پہنچ گئے. پہلے تو پیچھے پیچھے سائڈ پہ چل رہے تھے نا، تو جب سرکار رک گئے تو یہ بھی اوپر آ گئے. تو جب یہ اوپر پہنچے تو سرکار نے ایک جملہ فرمایا، فقال ویحک یا بلال، اے بلال تجھ پر افسوس، ویحک تجھ پر افسوس. اب کوئی استاد خطیب ایسا جملہ بولے تو اگلے دن وہ کہتے ہیں بےزتی ہو گئی جی، بےزتی ہو گئی، اتنا سخت جملہ کہہ دیا، مجمع دی بےزتی ہو گئی جناب. کیونکہ عزت تو نک دے اتنے رکھی ہوتی ہے، اینج کو کرے تو تھلے ڈگ پئی. اور یہ نہیں دیکھنا کہ کس وجہ سے کہا ہے، دین کے لیے کہا ہے، تبلیغ کے لیے کہا ہے، کوئی ادب سکھانے کے، نہ بات یہ تو گال ہی جائز نہیں ہے جی، بہت سخت معاملہ ہے. تو یہاں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فقال ویحک یا بلال، اور اس کا اصل معنی ہے بلال تو ہلاک ہو، برباد ہو، یہ بھی معنی بن سکتا ہے. پر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ویحک یا بلال، بلال تجھ پر افسوس ہو. آگے سنیے، هل تسمع ما اسمع، کیا تم نے وہ سنا جو میں سن رہا ہوں؟ تجھ پر افسوس ہو بلال. یہ افسوس ہو کیوں کہا؟ کہ میں قضائے حاجت پہ جا رہا ہوں تو پھر بھی میرے پیچھے پیچھے ہے، اور پھر اگر میں کھڑا ہوں تو اوپر آ گیا ہے. یعنی اگر میں حاجت کی قضائے حاجت پہ بیٹھا ہوتا تو پھر بھی اوپر آ جاتا، اس لیے کہا. اور ساتھ ہی ایک بات کر دی کہ هل تسمع ما اسمع، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا ہے؟ تو قال ما اسمع شیئا، حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں سنا. فقال صاحب هذا القبر يعذب، یا آپ نے فرمایا اس قبر والے کو اندر عذاب ہو رہا ہے. میں نے جو سنا وہ تو نے سنا، اس کا مطلب ہے حضور نے سن لیا. تو کتنے ہیں وہ بدبخت جو کہتے ہیں نبی نو پردے دے پیچھے دا بھی پتہ کوئی نہیں. کتنا بڑا پردہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے، حضور اوپر باغ میں ہے عالم دنیا میں، اور فرمایا اس کو قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. فوجد یہودین، پھر تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ یہودی کی قبر ہے. تو پتہ چلا نا کہ سرکار سنتے بھی ہیں اس جہان کی اور دیکھتے بھی ہیں. اور اگر حضور اس جہان میں ہو تو شب معراج آپ نے نہیں فرمایا بلال تیرے جوتیوں کی آواز یار مجھے چپل کی وہاں جنت میں سنائی دی گئی ہے. سن لیتے ہیں بھائی. آگے ہے جی بابن، اس باب کا نام کوئی نہیں، بس امام بخاری نے یہی لکھا ہے، میں نے بھی یہی پڑھ دیا. حدیث ہے 854، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس قال سمعت معاویہ یقول لأخ له صغیر. یہ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لو. ان کے چھوٹے بھائی کا نام یزید بن ابی سفیان تھا. چھوٹے بھائی کا کیا نام تھا؟ ہاں جی. ان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا جو حضرت حسین کے مد مقابل ہوا، مگر یہ اس بھائی کی بات، اس کی بات نہیں ہو رہی، یزید بن ابی سفیان کی.
اس کو کہا کہ لڑکے کو اپنے پیچھے بٹھا لو، تو وہ جو لڑکا تھا نا کیا فرمایا، اردف الغلام، اس کو پیچھے بٹھا لو، فابا، وہ لڑکا کہنے لگا میں پیچھے نہیں بیٹھوں گا، تو فقال له معاویہ، حضرت معاویہ نے فرمایا بیسا ما ادبتا، یار تجھے کتنا برا ادب سکھایا گیا ہے، تیری کتنی غلط تربیت ہوئی ہے کہ میں نے تجھے کہا پیچھے بیٹھ اور تو کہہ رہا ہے میں پیچھے نہیں بیٹھوں گا۔ تو قال قیس، حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فسمیت ابا سفیان یقول، پھر حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد بولے، کہنے لگے دع عنک اخاک، یار اپنے بھائی کو چھوڑ دینا، کچھ نہ کہے، تیرا چھوٹا بھائی ہے۔ بعض روایت میں چھوٹے بھائی کا بچہ تھا، اور بعد میں کہتے ہیں وہ چھوٹا بھائی ہی تھا جس نے کہا کہ میں نے پیچھے نہیں بیٹھنا۔ تو ابو سفیان نے کہا تیرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دے، لڑنے کی اور زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت ہے نہیں۔ آج کے درس کی آخری حدیث پاک 855، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی یحیی بن ایوب عن موسیٰ بن علی عن ابیہ عن عمر بن العاص قال اذا کثر الاخلاء کثر الغرماء۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب دوستوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو غرماء بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ غرماء کیا لفظ ہے؟ غرماء۔ تو قلت موسیٰ وما الغرماء، تو حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ غرماء کیا مطلب ہے؟ قال الحقوق، تو کہا کہ غرماء کا مطلب ہے حقوق۔ بولو بھائی، غرماء کا مطلب ہے کہ جب دوست زیادہ ہو جائیں گے تو ان کے حقوق بھی زیادہ ہو جائیں گے، ان کی خاطر تواضع کرنی پڑے گی، ان کی غمخواری کرنی پڑے گی، خوشیوں میں شریک ہونا پڑے گا، تو ان حقوق کو کہتے ہیں غرماء۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔